شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 67 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزرا۔ اس آیت کریمہ میں 3 صفات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہوئے: رسالت عامہ، بشیر ہونا، نذیر ہونا، اور آخر میں گزشتہ امتوں کے متعلق رہنماؤں کے آنے کا ذکر فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ جس قدر بھی امتیں ہیں ان سب میں ڈرانے والے گزرے ہیں، مگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ تو ساری امتوں کی طرف بھیجے گئے اور آپ کی رسالت سب کو عام ہے، مگر آپ سے پہلے ہر جماعت کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈرانے والے ہوتے تھے۔ تو اب اس سے حضور علیہ السلام کی نعت بخوبی واضح ہوئی۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ تو دھوکہ کھایا ہے کہ کسی مذہب کے پیشوا کو برا نہ جانو، کرشن، رام چندر، گوتم وغیرہ سب کی تعظیم کرو کیونکہ یہ سب پیغمبر تھے، کہ ان کی تعظیم لوگوں نے بگاڑ دی اور بت پرستی شروع کر دی، جس طرح کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے حضرت مسیح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیم بگاڑ کر صلیب پرستی وغیرہ دین میں داخل کر لی، اور بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ انبیاء کرام انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات میں بھی آئے ہیں، یعنی جنات میں جن نبی اور معاذ اللہ چوہڑوں میں چوہڑے اور دیگر قوموں میں کسی قوم سے نبی، مگر یہ دونوں خیال فاسد ہیں۔ کرشن، رام چندر، گوتم وغیرہ کا دنیا میں ہونا ہی ثابت نہیں۔ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے اس کی کہ یہ لوگ انسان تھے بھی یا نہیں، یا کہ کچھ تھے بھی یا نہیں؟ محض ان انسانوں سے ان کا ثبوت ہے جو کہ مشرکین کے گھڑے ہوئے ہیں۔ رام چندر کے 4 پاؤں اور 6 ہاتھ، ہنومان کی پشت پر دم اور گنیش کے منہ پر ہاتھی کی سی سونڈ کا ہونا بالکل خلاف عادت الہیہ سے ہے، عقل کے بھی خلاف اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، اور یہ لوگ انسان بھی نہ ہوں اور معاذ اللہ پیغمبر بھی ہوں اور ان کی شکلیں بندروں اور دیگر جانوروں کی سی ہوں، اچھی شکل سے محروم ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غرض کہ یہ بناوٹی شکلیں ہیں، ان کی اصل کچھ بھی نہیں، یا کہ یہ کوئی جانور ہوئے ہوں گے جن کی مشرکین نے پوجا شروع کر دی، جیسے آج بھی بندروں اور گائے کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ انسان تھے، پاک باز تھے، مگر مشرکین نے ان کی شکلیں مسخ کر کے اس طرح کی بنا لی ہیں، یہ تو ایسی بے جا مشرکین کی وکالت اور حمایت ہے کہ جو خلاف عقل ہے۔ جب خود ان کے ماننے والے ان کو انسان نہیں کہتے بلکہ بندروں کو، ہنومان اور دیگر جانوروں کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا وحی آئی ہے کہ وہ انسان تھے اور ایسے ویسے تھے؟ ورنہ پھر تو جن بتوں کی مشرکین عرب پوجا کرتے تھے ان کی بھی برائی نہ کرنی چاہیے، حالانکہ قرآن اور صاحب قرآن نے لات و عزا سے اور منات کی برائیاں بیان کی۔ جیسے وہاں لات و عزا تھے، ایسے ہی یہاں مہادیو اور بھوانی ہیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ ہر قوم میں اس میں سے نبی آئے۔ انبیاء کرام ہمیشہ عالی نسب، شریف خاندان، نجیب الطرفین ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاق پاکیزہ اور صورت نورانی ہوتی ہے، ویسے ہی ان حضرات کے نسب بھی عالی۔ بخاری کے شروع میں ہرقل شاہ روم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ابو سفیان اور دیگر اہل مکہ کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال ان سے پوچھے، تو تمام سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نسب و خاندان میں کیسے ہیں۔ سب اہل مکہ نے کہا کہ وہ سارے عرب میں عالی نسب ہیں، تو ہرقل نے کہا کہ انبیاء عالی نسب ہی ہوتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ بھنگیوں میں بھنگی اور چماروں میں چمار پیغمبر ہوں؟ خدا کی پناہ! اس آیت میں یہ خب فرمایا گیا ہے کہ ہر قوم میں اس قوم میں سے نبی بھیجے گئے، ہر قوم میں ہدایت کرنے والے پہنچے، مگر وہ تھے عالی خاندان، جیسے کہ آج تمام دنیا کی قوموں کے حضور علیہ السلام نبی ہیں، عربی، قریشی، ہاشمی، مطلبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ دو باتیں ضرور خیال میں رہیں، یہ کہنا کہ غیر انسان میں بھی نبی اس جنس سے آئے محض غلط خیال ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے ان مردوں کو جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی انسان ہی میں سے ہوتے ہیں اور مرد ہی ہوتے ہیں۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب جاء الحق و زاہق الباطل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب صحیح یہ ہے کہ ہر قوم میں ڈرانے والے گزرے، خواہ وہ پیغمبر ہوں یا علماء اور بزرگان دین۔ روح البیان نے فرمایا کہ یہاں امتوں سے وہ امتیں مراد ہیں جن پر دنیا میں عذاب آیا، تو مطلب یہ ہوا کہ جس گروہ پر عذاب آیا پہلے ان میں انبیاء، علماء و صلحاء بھیجے گئے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیں، جب وہ نہ مانے تب عذاب آیا۔ اس کی تفسیر کی وہ آیت تائید کرتی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ورنہ بعض امتیں ایسی بھی گزری ہیں جن میں پیغمبر نہیں پہنچے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے ان میں ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس زمانہ میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہ آئے، لہٰذا یہی دو صورتیں بہتر معلوم ہوتی ہیں جو بیان ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔